شہر بابل کا سب سے بڑا بت خانہ جو تھا وہ اب ویران ہو چکا تھا۔ اس کے جتنے بھی بت تھے وہ ٹوٹ چکے تھے، چکنا چور ہو گئے تھے، اور ان کے جو پجاری تھے اس بت خانے کے، انہیں یہ بات ایک آنکھ نہیں اچھی لگ رہی تھی کہ ہمارے خداؤں کی نافرمانی کرنے والا، ہمارے خداؤں کو توڑنے والا ابھی تک باہر ہے، اسے رہائی کیوں ملی ہوئی ہے؟ اس کو قید کرو، اس کو سزا دو، اور اس کو سزا ملنی چاہیے کیونکہ اس نے ہمارے خداؤں کی نافرمانی کی ہے۔ اور جتنے بھی بت پرست تھے انہوں نے اپنے اپنے گروہوں کو اکٹھا کیا اور ایک بہت بڑا لشکر بنا کر وہ نمرود کے دربار میں گئے۔ وہاں جا کر اپنا جو تھا یہ بیان دیا کہ ہمارے خداؤں کی نافرمانی کی ہے، اس شخص کو سزا دی جائے ہماری آنکھوں کے سامنے جس نے یہ کیا ہے، اور اس کو بلایا جائے۔ اس میں اتنی ہمت کہاں سے آئی؟ جتنے بھی پجاری تھے وہ بہت زیادہ غصے میں تھے، آگ بگولا تھے، ان کی زبانوں سے جیسے الفاظ کے ساتھ آگ برس رہی تھی۔ نمرود تک یہ جب خبر پہنچی کہ بت خانوں کو جو ہے وہ توڑا گیا ہے، بت خانوں میں گھس کر بتوں پر حملہ ہوا ہے اور ہمارے خداؤں کی نافرمانی کی ہے، اور یہ نمرود کی حکومت میں بہت بڑی بات تھی کہ وہ نمرود کے جس سے ہر کوئی ڈرتا تھا، شہر بابل کے کسی میں بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ نمرود کا سامنا کر سکے، اور نمرود کی حکومت میں، نمرود کی موجودگی میں یہ واقعہ ہو چکا ہے، اور یہ نمرود کے لیے بہت بڑی بات تھی۔ اس کی جو حکومت پر اور اس کی عزت پر ایک بہت بڑا دھبا لگ چکا تھا۔ نمرود کو بھی اب یہ بات اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ اس نے اسی عوض سب کو جیسے اکٹھا ہوا دیکھا تو فوراً حکم دیا کہ حضرت ابراہیم کو میرے سامنے لایا جائے، اور اس کی ماں کو میرے سامنے لایا جائے، اور آزر جس کے گھر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ برآمد ہوئے ہیں بہت سارے لوگوں کے کہنے پر کہ آزر کے گھر میں ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام رہ رہے تھے، اور جس کے بیٹوں کے ساتھ دیکھا گیا ہے اس کو بھی پیش کیا جائے، اور آزر کو بھی سزا دی جائے گی، اس کی ماں کو بھی سزا دی جائے گی کہ اس نے نمرود کے حکم کی نافرمانی کی ہے، اور نمرود کے حکم پر کہ لڑکوں کو قتل کر دیا جائے۔ پھر بھی یہ کیسے ممکن ہوا کہ اس نے اپنے بیٹے کو بچا لیا؟ نمرود سے صبر نہیں ہو رہا تھا کہ وہ آزر کو جو ہے بہت بڑی سزا دے گا، کہ اس کا آدمی ہو کر اس کے ہی سامنے رہ کر اس نے اس سے غداری کی ہے۔ اب آزر کو یہ بات ذرا بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی کہ اس کی ماں کی وجہ سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ماں کی وجہ سے اب اس پر جو ہے وہ تہمت لگی ہے، اور اس کی جو حکومت جو اس نے اپنی بنائی ہوئی ہے بت خانوں کے ذریعے اپنا ایک عہدہ بنایا ہوا ہے، وہ جو ہے اب چکنا چور ہو رہا ہے۔ جو نمرود تھے اس کے جلاد فوراً پہنچ گئے آزر کے گھر، وہاں جا کر آزر کو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کو لے کر آئے۔ اب آزر کے جو تھے بیٹے تھے وہ بھی آ گئے، اور آزر بھی آ گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نمرود کے دربار میں آ گئے، اور اس کی ماں بھی۔ اب یہ جو سما تھا یہ دیکھنے والا ایسا تھا کہ بت پرست جتنے بھی تھے ان سے صبر نہیں ہو رہا تھا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سزا کے بارے میں سنیں۔ اس میں بہت سارے لوگ ایسے بھی موجود تھے اس دربار میں کہ جو نمرود کی غلامی سے تھک چکے تھے، وہ اب یہ چاہ رہے تھے کہ کوئی آئے اور انہیں ان سب سے نکالے، اور بس انہیں رہائی چاہیے۔ کچھ ایسے بھی تھے جو نمرود کے ہی ماننے والے تھے، نمرود کو ہی خدا سمجھتے تھے، وہ تو بس ایسے تھے کہ وہ چاہ رہے تھے کہ فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دی جائے۔ اب اس نے بہت سارے لوگوں نے وہاں کہنا شروع کر دیا کہ یہ آزر کا ہی بیٹا ہے اور اس نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے۔ اب نمرود نے آزر کو بلا کر کہا، آزر جو کہ نمرود کے سامنے کھڑا تھا، کہا کہ تو نے میرے ساتھ خیانت کی ہے، اور اپنے پسر جو ہے جس کا نام ابراہیم ہے تم نے مجھ سے چھپا کر رکھا ہے، تم میرے سامنے رہ کر میرے ساتھ تم نے ایسا کیا، تمہیں بہت بڑی سزا دی جائے گی، اور تمہیں ابھی کے ابھی یہیں پر ختم کر دیا جائے گا کہ تم نے میرے حکم کی نافرمانی کی ہے۔ اور یہ ممکن کیسے ہوا ہے کہ اتنی جو ہے کڑی حکومت میں، کڑی جو ہے اس میں سب نگرانی میں تم نے یہ کام کیا، اور وہ جو جتنے بھی چیلے کھڑے ہوئے تھے، جتنے جلاد کھڑے ہوئے تھے نمرود کے، ان کی طرف نمرود نے دیکھا کہ یہ تم لوگوں کی غلطی ہے، یہ بچ کیسے گیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کے ماتھے پر ذرا سی شکن ہی نہیں تھی، اور وہ ذرا بھر نہیں گھبرائے، ایک لمحہ نہیں گھبرائے، کیونکہ انہیں خدا پر یقین تھا۔ اب آزر نے کہا، وہ آزر تو جیسے رونے کی حالت میں ہو گیا اور کہا کہ اے بادشاہ وقت، اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے، اس کی ماں نے اسے چھپا کر رکھا ہے، اس کی حفاظت کی ہے، اور وہی گناہ گار ہے، اور اس کام کرنے کے میرے پاس اور کوئی دلیل نہیں ہے، اس کی ماں ہی اس کا جواب دے گی، اور مجھے نہیں معلوم، میں آپ کا ہی غلام ہوں، اور مجھے تب معلوم ہوا کہ جب اس نے بتوں کو توڑا کہ یہ جو ہے یہ اس کی والدہ یہی ہے، اور یہ میرے گھر میں نہیں تھا، مجھے نہیں معلوم یہ کیسے آیا۔ اس وقت آزر سے جو بن پایا، اس نے جو جھوٹ بولنے تھے اس نے نمرود کے سامنے بولے،
بولے کہ نمرود بس اس پر پہلے جیسا اعتبار کرے، اور اسے سب سے زیادہ خطرہ تھا اپنے منصب کا، اپنے عہدے کا. تو اس لیے اس نے کہا کہ جو ہے مجھے نہیں پتا کہ اس نے جو ہے مجھ سے بھی پوشیدہ رکھا. اس نے آزر نے کہا کہ مجھے بھی نہیں پتا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب والدہ کو بلایا گیا، وہ نمرود کے سامنے جب آئی، اسے لایا گیا تو اس نے کہا کہ تم نے اس بیٹے کو مجھ سے کیوں پوشیدہ رکھا؟ اب نمرود اس سے پوچھ رہا ہے کہ تم دیکھ رہی ہو کہ اس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ کیا کیا ہے، اس نے ہمارے خداؤں کی نافرمانی کی ہے، اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی جبکہ میں نے حکم دیا تھا کہ کوئی بھی لڑکا نہیں بچنا چاہیے، لیکن تم نے نہ صرف ہمارے حکم کی نافرمانی کی ہے بلکہ تمہارے لڑکے نے بھی ہمارے خداؤں کی بھی نافرمانی کی، اور اس کے لیے اب تمہیں قتل کر دیا جائے گا اور تم یہاں پر نہیں رہو گی اور تم نہیں بچو گی. اب ان کی ماں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، جنہیں خدا پر یقین تھا اور انہوں نے بہت ہی یقین کے ساتھ، انتہائی اطمینان کے ساتھ جواب دیا کہ اے بادشاہ، میں نے دیکھا کہ تو اپنی قوم اور رعایا کو قتل کر رہا ہے. مجھے اپنی نسل کے ختم ہونے کا خطرہ تھا. میرا شوہر جو پہلے ہی مر گیا تھا اور میرے پاس یہی سہارا تھا کہ میں اپنی نسل کے لیے اس لڑکے کی حفاظت کروں. اگر یہ لڑکا وہی ہے کہ جس کے ہاتھوں تیری سلطنت نے ختم ہونا ہے تو اسے میں تمہارے حوالے کرتی ہوں تاکہ تم اسے قتل کر دو اور لوگوں کے لڑکوں کا قتل بند کرو. یہ جو تم کر رہے ہو، جتنے بھی لوگوں کے بچوں کا قتل کر رہے ہو، ان کے بچوں کا قتل تو بند ہوگا. آج کی ہماری ویڈیو یہیں تک ہے. ہم اپنی اگلی ویڈیو میں جانیں گے کہ اس ساری بحث کا نتیجہ کیا نکلا. تب تک آپ اپنا خیال رکھیں، ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.